بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت پنجم کے عزیز طلباء و طلبات، آج کے ویڈیو لیکچر میں اس کتاب کا سب سے آخری جائزہ نمبر 5 کو حل کرنے جا رہی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، روزمرہ زندگی میں نظم و ضبط کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ تو جواب ہے، نظم و ضبط انسان کی زندگی کو منظم، پرسکون اور کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نظم و ضبط پر کاربند رہنے سے آدمی میں مفید اور کارآمد عادتیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اکثر پریشانیاں، مشکلات، محرومیاں، ناکامیاں اور نامرادیاں نظم و ضبط کے فقدان کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ نظم و ضبط کو انسانی طرز زندگی میں مثبت تبدیلیاں پیدا کرنے والی ایک اہم کڑی جو ہے وہ جانا جاتا ہے، جو وقت اور سرمایہ کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ کامیاب انسان اہمیت کے حامل کام پہلے انجام دیتا ہے۔ نظم و ضبط اور منصوبہ بندی کو پیش نظر رکھنے والا شخص ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اپنی کتاب میں موجود کسی بھی نظم کے چند اشعار سنائیں، ان اشعار میں دیا گیا سبق بھی بتائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کی کتاب میں بہت ساری نظمیں ہیں، ان میں بہت سارے اشعار ہیں، اور اشعار اپنے پسندیدہ اشعار آپ نے سنانے ہیں، اور پھر اس سے کیا آپ نے حاصل کیا سبق وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ یہ آپ نے کام خود کرنا ہے، آپ کا عملی کام ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھ کر پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ عبارت ہے، شالامار باغ لاہور کے باغوں میں خاص تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ اسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ اس باغ کی تعمیر 1637 میں شروع ہوئی تھی اور اسے 1641 میں مکمل کیا گیا۔ باغ مستطیل شکل میں ہے۔ اس باغ کے 3 حصے ہیں: فرح بخش یعنی خوشی پہنچانے والا، یہ سب سے اوپر والا حصہ ہے۔ درمیانی حصے کو فیض بخش کہتے ہیں یعنی فائدہ پہنچانے والا، اور سب سے نیچے والے حصے کو حیات بخش کہتے ہیں یعنی زندگی بخشنے والا۔ پورے باغ میں 410 فوارے ہیں۔ ان فواروں کا پانی سنگ مرمر سے بنے ہوئے حوضوں میں سے گزرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں باغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ اس باغ میں سنگ مرمر سے بنی ہوئی 5 خوبصورت بارادریاں بھی موجود ہیں۔ برسات کے موسم میں بادشاہ شاہ جہاں یہاں بیٹھ کر بارش کا نظارہ کرتا تھا۔ اب ہے اس کے سوالات۔ شالامار باغ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے، شالامار باغ لاہور میں واقع ہے۔ ب، شالامار باغ کس بادشاہ نے بنوایا تھا؟ جواب ہے، شالامار باغ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ سوال ج، شالامار باغ کے کتنے حصے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ تو جواب ہے، شالامار باغ کے 3 حصے ہیں۔ فرح بخش یعنی خوشی پہنچانے والا، یہ سب سے اوپر والا حصہ ہے۔ درمیانی حصے کو فیض بخش کہتے ہیں یعنی فائدہ پہنچانے والا، اور سب سے نیچے والے حصے کو حیات بخش یعنی کہ زندگی بخشنے والا کہتے ہیں۔ سوال ڈال ہے، شالامار باغ میں موجود فواروں کی تعداد کتنی ہے اور وہ کس مقصد کے لیے لگائے گئے تھے؟ جواب ہے، شالامار باغ میں موجود فواروں کی تعداد 410 ہے، اور یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں باغ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یا ٹھنڈا رکھنے کے لیے لگائے گئے تھے۔ اب ہے سوال نمبر 4، دیے ہوئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ الفاظ ہے، حرم، گیت، منجمد، دشوار، عیب، بپتا، تقاضا، شہید، آبادی، ربط۔ الف بائی ترتیب کیا ہوگی؟ آبادی، بپتا، تقاضا، حرم، دشوار، ربط، شہید، عیب، گیت، منجمد۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے ہوئے جملوں میں حروف استجاب، افسوس اور ندا لگا کر جملے مکمل کریں۔ ڈیش بچے کا دانت ٹوٹ گیا، ہائے بچے کا دانت ٹوٹ گیا۔ ڈیش ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ ڈیش ہم ہار گئے، افسوس ہم ہار گئے۔ ڈیش کیا حسین نظارہ ہے، واہ کیا حسین نظارہ ہے۔ ڈیش بہت خطرناک حادثہ تھا، افسوس بہت خطرناک حادثہ تھا۔ ڈیش بھائی میری عرضی بھی تو سن لو،
اوہ بھائی میری عرض بھی تو سن لو۔ اب ہے سوال نمبر 6، فاعل اور مفعول کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب فعل لکھ کر جملے مکمل کریں۔ فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام ہو۔ اب فاعل اور مفعول کو مد نظر رکھتے ہوئے فعل لگا کر جملے مکمل کرنے ہیں۔ فاختہ شاخ پر ڈیش ہے۔ فاختہ کیا ہے؟ فاعل، اور شاخ کیا ہے؟ مفعول۔ فاختہ شاخ پر بیٹھی ہے۔ آج میں سیر کے لیے گیا۔ ساجد نے خط لکھا۔ بچوں نے گیت گایا۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھیں۔ واحد ہے کارخانہ، اس کا جمع ہے کارخانے۔ جھنڈی، جھنڈیاں۔ دفاتر جمع ہے، اس کا واحد ہوگا دفتر۔ اب واحد ہے صفحہ، جس کی جمع ہے صفحات۔ جمع ہے ممالک، اس کا واحد ہے ملک۔ جمع ہے صابرین، جس کا واحد ہے صابر۔ سوال نمبر 8، دیے ہوئے الفاظ میں سے مترادف اور متضاد الفاظ کی جوڑیاں الگ الگ کریں۔ الفاظ ہیں ہمارے پاس سورج، انسان، سست، بنجر، جہنم، شمس، بشر، چست، فائدہ، دوزخ، زرخیز، نقصان۔ یہ ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں سے مترادف اور متضاد الفاظ کی، یعنی اگر کوئی لفظ ہے تو اس کا اگر مترادف بن رہا ہے تو مترادف کے ساتھ جوڑی بنانی ہے، اگر اس کا کوئی مترادف نہیں ہے، اس کا متضاد ہے تو متضاد کے ساتھ جوڑیاں بنا کر الگ کرنی ہے۔ پہلے الفاظ مترادف کر لیتے ہیں۔ شمس، شمس کا مترادف موجود ہے، شمس کا مترادف ہے سورج۔ پھر ہے بشر، بشر کا مترادف میں موجود ہے، بشر کا مترادف ہے انسان، تو یہ ایک جوڑی بن گئی۔ جہنم کا مترادف ہے دوزخ، تو یہ تیسری جوڑی بن گئی۔ اب ہے الفاظ متضاد کی جوڑی۔ سست، سست کا متضاد ہوگا چست، تو یہ ایک جوڑی بن گئی۔ بنجر کا متضاد ہوگا زرخیز، تو یہ دوسری جوڑی بن گئی الفاظ متضاد کی۔ فائدہ کا متضاد ہے نقصان، تو یہ تیسری جوڑی بن گئی الفاظ متضاد کی۔ اب ہے سوال نمبر 9، دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہ پر ختمہ، سکتہ اور استفہامیہ کی علامت لگائیں۔ ختمہ، سکتہ اور استفہامیہ تینوں کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ختمہ جو جملہ مکمل ہونے پر لگایا جاتا ہے، سکتہ جب جملے میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے نام آ جائے اکٹھے تب سکتہ کا استعمال ہوتا ہے، اور استفہامیہ یعنی کہ سوالیہ جملہ۔ اس کتاب میں اخلاقی کہانیاں، مزاحیہ نظمیں اور لطیفے شامل ہیں۔ اس کتاب میں اخلاقی کہانیاں کے بعد آپ لگائیں گے کوما، یعنی کہ سکتہ، ٹھیک ہے۔ پھر مزاحیہ نظمیں اور لطیفے شامل ہیں کے بعد آپ ختمہ لگائیں گے۔ دوسرا جملہ ہے زارا نے اپنے بھائی سے کیا کہا تھا۔ زارا نے اپنے بھائی سے کیا کہا تھا کے بعد آپ استفہامیہ علامت لگائیں گے۔ تیسرا جملہ ہے چڑیا گھر میں شیر، ہاتھی، اونٹ، دریائی گھوڑے اور ہرن بھی تھے۔ تو اس میں آپ کیا کریں گے کہ چڑیا گھر میں شیر کے بعد کوما پہلے سے ہی لگا ہوا ہے، ہاتھی کے بعد بھی سکتہ ہے، اونٹ کے بعد بھی سکتہ کا استعمال کیا گیا ہے، دریائی گھوڑے اور ہرن بھی شامل تھے کے بعد آپ ختمہ لگائیں گے۔ کیا آپ دوستوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں؟ جی، اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ اس میں کیا آپ دوستوں کے بعد آپ سکتہ لگائیں گے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں کے بعد آپ استفہامیہ کی علامت لگائیں گے۔ پھر ہے نمرہ، مومنہ اور ماہم نے آج کون سا کھیل کھیلا۔ نمرہ کے بعد آپ سکتہ لگائیں گے، مومنہ اور ماہم نے آج کون سا کھیل کھیلا کے بعد سب سے آخر میں آپ استفہامیہ کی علامت لگائیں گے۔ پھر ہے میرے بستے میں کتابیں، کاپیاں، ڈائری اور کھانے کا ڈبہ بھی ہے۔ میرے بستے میں کتابیں کے بعد سکتہ، کاپیوں کے بعد سکتہ، ڈائری اور کھانے کا ڈبہ بھی ہے کے بعد ختمہ لگائیں گے آپ۔ اب ہے سوال نمبر 10، لکھنا ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس کے نام ضروری کام کے لیے رخصت کی درخواست لکھیں۔ تو اس پہ میری الگ سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، کوشش کریں کہ پلے لسٹ میں اس کو ڈھونڈیں۔ اگر نہیں مل رہی تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، میں آپ کو لنک شیئر کر دوں گی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 11، عید کے موقع پر آپ اپنے دوستوں، ملازموں یا پھر ہم جماعتوں کو کیسے اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیں گے؟ 2 پیراگراف لکھیں۔ تو اس پر بھی میری الگ سے ویڈیو ہے،
جس کا لنک اگر ڈسکرپشن میں دیکھیں موجود ہے تو ٹھیک، نہیں تو پلے لسٹ میں اس کو سرچ کریں، پھر بھی نہیں مل رہی تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں آپ کو ڈائریکٹ لنک شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ آج ہماری اردو کی کتاب مکمل ہو چکی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، اس کاوش سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اس چینل پر اردو کے علاوہ باقی بھی مضامین کے لیکچرز ہیں، تمام کلاسز کے لیکچرز موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنی سجیشنز ضرور دیتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔